السلام علیکم سامعین محترم، یہ تعلیمات اسلامی آفیشیل یوٹیوب چینل کی آواز ہے۔ اس چینل کے ذریعے انشاءاللہ آپ کو بہت سی اسلامی کتب سے مستفید ہونے کا موقع ملے گا۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تفسیر نمونہ کے اگلے لیسن کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ سورہ حمد کی تفسیر پڑھتے ہوئے ہم صفحہ نمبر 74 پر پہنچے تھے۔ یہاں پر ہے کہ یہ احتمال بھی ہے کہ ضالین سے مراد وہ گمراہ لوگ ہیں جو دوسروں کو گمراہ کرنے پر مصر نہیں، جبکہ مغضوب علیہم وہ لوگ ہیں جو خود تو گمراہ ہی ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں اور دوسروں کو اپنا ہم رنگ بنانے کے لیے مختلف ذرائع استعمال کرتے ہیں۔ یہ بات اس کی دلیل ہے کہ وہ آیات جو ایسے اشخاص کے بارے میں ہیں جو راہ راست کی ہدایت حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں، دوسرے لوگوں کے درمیان میں بھی حائل ہو جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یصدون عن سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو راہ خدا سے روکتے ہیں۔ سورہ شورى میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیبوا لہ حجتہم داحضۃ عند ربہم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید۔ وہ لوگ جو مومنین کی طرف سے دعوت اسلام قبول ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑتے ہیں، خدا کے ہاں ان کی دلیل اور حجت بے اساس ہے، ان پر اللہ کا غضب ہے اور سخت عذاب ان کا منتظر ہے۔ باوجود اس کے یوں نظر آتا ہے کہ ان تفاسیر میں جامع تر وہی پہلی تفسیر ہے اور وہ ایسی تفسیر ہے جس میں باقی تفسیریں بھی مجتمع ہیں۔ حقیقت میں باقی تفاسیر بھی اس میں شمار ہوتی ہیں، لہٰذا کوئی وجہ نہیں کہ ہم آیت کی وسیع مفہوم کو محدود کر دیں۔ والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ حمد کی تفسیر اختتام کو پہنچتی ہے۔ سورہ بقرہ کے موضوعات۔ یہ سورت جو قرآن مجید کی طویل ترین سورتوں میں سے ہے، تمام کی تمام یکدم نازل نہیں ہوئی، بلکہ مختلف وقفوں سے مدینہ میں اسلامی معاشرے کی گوناگون ضروریات کے مطابق نازل ہوئی۔ اس کے باوجود اسلام کے اصول عقائد اور بہت سے عملی مسائل کی روح سے، جن میں عبادتی، اجتماعی، سیاسی اور اقتصادی مسائل شامل ہیں، اس کی جامعیت ناقابل انکار ہے۔ اس کے موضوعات ایک نظر میں یہ ہیں: نمبر 1، توحید اور خدا شناسی کے متعلق بحثیں، خصوصاً وہ جو اسرار آفرینش کے موضوع سے متعلق ہیں۔ نمبر 2، قیامت اور موت کے بعد سے متعلق بحثیں، بالخصوص ایسی مثالیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، پرندوں کا مرنے کے بعد زندہ ہونا اور حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ۔ نمبر 3، قرآن کے معجزہ ہونے کی بحثیں اور اس آسمانی کتاب کی اہمیت۔ نمبر 4، یہودیوں اور منافقین کے بارے میں مفصل اور طویل بحثیں، اسلام اور قرآن کے بارے میں ان کی مخصوص اعتراضات اور اس سلسلے میں ان کی کارستانیاں اور رکاوٹیں۔ نمبر 5، بڑے بڑے انبیاء، خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ کے سلسلے کی بحثیں، اس کے مختلف احکام سے متعلق بحثیں، جن میں نماز، روزہ، جہاد فی سبیل اللہ، حج، تغیر قبلہ، نکاح، طلاق اور احکام تجارت، سود کے بعض احکام، قرض کے احکام اور بہت سی دیگر مخصوص بحثیں شامل ہیں۔ راہ خدا میں خرچ، مسئلہ قصاص، کئی ایک حرام گوشت، قمار، حرمت شراب، بعض احکام وصیت وغیرہ بھی اس کے موضوعات میں سے ہیں۔ اس کے نام کی بنا ایک واقعہ ہے جو بنی اسرائیل میں ایک گائے کے سلسلے میں ہے، جس کی تفصیل آیت 67 تا 73 میں انشاءاللہ آئے گی۔ سورہ بقرہ کی فضیلت۔ اس سورت کی فضیلت سے متعلق کتب اسلامی میں بہت سی روایات موجود ہیں۔ اس سلسلے میں مرحوم طبرسی نے ایک روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
مجمع بیان میں نقل کی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا قرآن کی کون سی صورت افضل ہے؟ آپ نے فرمایا سورہ بقرہ۔ عرض کیا گیا سورہ بقرہ کی کون سی آیت افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی۔ ظاہراً اس صورت کی فضیلت اس کی جامعیت کی وجہ سے ہے، اور آیت الکرسی کی فضیلت اس بنا پر ہے کہ اس میں توحید کے بارے میں بعض اہم امور بیان ہوئے ہیں، جس کی تفصیل انشاءاللہ اس کی تفسیر میں آئے گی۔ یہ بات اس سے اختلاف نہیں رکھتی کہ قرآن کی بعض دیگر صورتوں کی کئی ایک جہات کی وجہ سے برتری بیان ہوئی ہے، کیونکہ ان کی یہ فضیلت دیگر وجوہ کے پیش نظر ہے۔ حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام کی وساطت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیات، آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں اور اس سورہ کی آخری 3 آیات پڑھے، وہ کبھی بھی اپنی جان اور مال میں ناخوشگواری نہ پائے گا، شیطان اس کے نزدیک نہیں آئے گا اور وہ قرآن کو نہیں بھولے گا۔ ہم یہاں اس اہم حقیقت کا تکرار ضروری سمجھتے ہیں کہ تلاوت قرآن یا سورتوں اور مخصوص آیات کے لیے جو ثواب، فضیلتیں اور اہم فائدے بیان ہوئے ہیں، ان کا مفہوم ہرگز نہیں کہ انسان انہیں بطور ورد پڑھے اور صرف زبان چلانے پر اکتفا کرے، بلکہ قرآن کا پڑھنا سمجھنے کے لیے ہے، اور سمجھنا اور غور و فکر کے لیے ہے، اور غور و فکر عمل کرنے کے لیے ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جو فضیلت کسی صورت یا آیت کے متعلق ذکر ہوئی ہے، وہ اس صورت یا آیت کے موضوع سے بہت زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔ مثلا ہم سورہ نور کی فضیلت کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جو اسے پڑھے گا خداوند عالم اسے اس کی اولاد کو زنا کی آلودگی سے محفوظ رکھے گا۔ تو یہ اس بنا پر کہ سورہ نور کے مضامین میں جنسی کجرویوں سے مقابلے کے لیے اہم رہنمائی موجود ہے، مجرد اشخاص کو جلد شادی کرنے کا حکم ہے، پردے کا حکم ہے، بری نگاہ اور ہوس رانی کی نگاہ ترک کرنے کا حکم ہے، ناروا اور غلط نسبتوں کی ممانعت ہے، اور آخر میں زناکار مردوں اور عورتوں کے لیے حد شرعی کے اجراء کا حکم دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ سورہ نور کے مفاہیم و موضوعات کسی معاشرے یا خاندان میں عملی جامہ پہن لیں تو وہ زنا سے آلودہ نہیں ہوگا۔ اس طرح سورہ بقرہ کی وہ آیات جن کی طرف اوپر اشارہ ہو چکا ہے، سب توحید، ایمان بالغیب، خدا شناسی اور شیطانی وسوسوں سے پرہیز کے بارے میں ہیں۔ اب اگر کوئی شخص جان و دل سے ان پر عمل پیرا ہو تو یقیناً سب فضائل جو یہاں بتائے گئے ہیں اسے حاصل ہوں گے۔ یہ درست ہے کہ قرآن کا پڑھنا باعث ثواب ہے، لیکن اصلی اساسی اور آثار چھوڑنے والا ثواب اسی وقت ملے گا جب تلاوت غور و فکر اور عمل کے لیے کی جائے گی۔ سورہ بقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ الف لام میم، یہ وہ باعظمت کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، پرہیزگاروں کی ہدایت کی بنیاد ہے۔ تفسیر: قرآن کے حروف مقطعات کے متعلق تحقیق۔ 19 سورتوں کی ابتدا میں ہمیں حروف مقطعات دکھائی دیتے ہیں۔ جیسا کہ ان کے نام سے ظاہر ہے، یہ حروف ایک دوسرے سے منقطع اور الگ الگ ہیں، اور ان سے کوئی ایسا لفظ نہیں بنتا جو سمجھ میں آ سکے۔ قرآن کے حروف مقطعات ہمیشہ قرآن کے اسرار آمیز کلمات میں شمار ہوتے رہے ہیں۔ مفسرین نے ان کی کئی ایک تفاسیر بیان کی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ اور علماء کی جدید تحقیقات سے ان کی نئی تفسیریں سامنے آئیں گی۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ہم نے کسی تاریخ میں نہیں دیکھا کہ جہال عرب اور مشرکین نے قرآن کی کئی ایک صورتوں کی ابتدا پر موجود ان حروف مقطعات کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کیا ہو یا ان کے باعث کوئی تمسخر کیا ہو۔ یہ امر اس بات کی خبر دیتا ہے کہ گویا وہ لوگ بھی حروف مقطعات کے وجود کے اسرار سے بالکل بے خبر نہ تھے۔ بہرحال تفاسیر مذکورہ میں سے چند ایک ایسی ہیں جو زیادہ اہم اور معتبر لگتی ہیں، اور اس سلسلے کی آخری تحقیقات سے ہم آہنگ ہیں۔ ہم چند ایک کو تدریجاً اس صورت
میں اور سورہ آل عمران اور سورہ اعراف کے آغاز میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اس وقت ان میں سے اہم ترین کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ حروف اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ یہ آسمانی کتاب اور عظمت و اہمیت کے باوجود اس نے عرب و عجم کے تمام سخنوروں کو حیران کر دیا ہے اور علماء و محققین کو عاجز کر دیا ہے۔ انہی حروف مقطعات کا مجموعہ جن کا استعمال سب کے اختیار میں ہے۔ باوجود یہ کہ قرآن انہی حروف الف با اور عام کلمات سے مرکب ہے، لیکن یہ ایسے موضوع کلمات اور عظیم معانی کا حامل ہے جو انسان کے دل و جان کی گہرائیوں میں اتر جاتے ہیں۔ انسان کی روح تحیر اور تحسین کی کیفیات سے دوچار ہو جاتی ہے اور ان کے مطالعے سے افکار و عقول ان کی تعظیم و تکریم پر مجبور ہو جاتی ہے۔ قرآن کی جملہ بندی مرتب ہے، اس کے کلمات بلند ترین بنیادوں کے حامل ہیں اور اس میں بلند معانی زیبا ترین الفاظ کے غالب ہیں، اس طرح ڈھلے ہوئے ہیں جس کی کوئی مثال و نظیر نہیں۔ قرآن کی فصاحت و بلاغت کسی سے پوشیدہ نہیں۔ یہ بات صرف دعویٰ نہیں، کیونکہ خالق کائنات جس نے اس کتاب کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے، اس نے تمام انسانوں کو اس کی مثل پیش کرنے کی دعوت دی اور ان سے کہا کہ ایسا اس جیسا یا اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ۔ اس نے دعوت دی کہ تمام جہانوں کے باسی جن و انس ہم گام اور ہم فکر ہو کر اس کی نظیر پیش نہ کر سکے، لیکن سب کے سب عاجز و ناتواں رہ گئے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ قرآن فکر انسانی کی تخلیق نہیں، بلکہ اسی طرح جیسے خداوند عظیم نے اس مٹی سے انسان کو اس تعجب خیز جسم کے ساتھ تخلیق کیا، قسم قسم کے خوبصورت پرندے اور جانور پیدا کیے، طرح طرح کے سبزے اور رنگ برنگے پھول بنائے اور انہی کی طرح موجودات کو پیدا کیا، اور ہم اس مٹی سے پیالے، کوزے اور اس قسم کی چیزیں بناتے ہیں۔ ایسے ہی خداوند تعالی حروف الف با اور معمولی کلمات سے بلند ترین مطالب بناتا ہے۔ بے شک یہی حروف انسانوں کے اختیار میں بھی ہیں، لیکن ان میں یہ طاقت نہیں کہ قرآن جیسی تراکیب اور جملہ بندی ایجاد کر سکیں۔ ادبیات عرب کا عہد زریں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ زمانہ جاہلیت ادبیات کے لحاظ سے ایک عہد زریں تھا۔ وہی پابرہنہ اور نیم وحشی بادیہ نشین بدو تمام تر اقتصادی اور معاشرتی محرومیوں کے باوجود ادبی ذوق اور سے سرشار تھے، یہاں تک کہ آج بھی ان کے اشعار ان کے سنہری زمانے کی یاد دلاتے ہیں۔ ان کے بہترین اور قیمتی اشعار ادبیات عرب کا سرمایہ ہیں اور حقیقی عربی ادب کے متلاشیوں کے لیے ایک گراں بہا ذخیرہ ہیں۔ یہ بات اس وقت عربوں کے ادبی اور ذوق سخن پروری کی بہترین دلیل ہے۔ عربوں کے زمانہ جاہلیت میں ایک سالانہ میلہ لگتا تھا۔ یہ ایک ادبی اجتماع کے ساتھ ساتھ سیاسی اور عدالتی کانفرنس بھی ہوتی تھی۔ اسی بازار میں بڑے بڑے اقتصادی سودے بھی ہوتے تھے۔ شعراء اور سخنور اپنی اپنی تخلیقات اس کانفرنس میں پیش کرتے۔ ان میں سے بہترین کا انتخاب ہوتا، جیسے شعر سال کا اعزاز حاصل ہوتا۔ ان میں سے 7 یا 10 قصیدے ہوتے۔ اس عظیم الشان ادبی مقابلے میں کامیابی شاعر اور اس کے قبیلے کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تصور کی جاتی تھی۔ ایسے زمانے میں قرآن نے اپنی مثل لانے کی دعوت انہی لوگوں کو دی اور سب نے اظہار عجز کیا اور اس کے سامنے سر جھکا لیا۔ اس کی مزید تشریح اس سورہ کی آیت 23 کے ذیل میں آئے گی، جہاں قرآن کے چیلنج اور عرب سخنوروں کے عجز کا تذکرہ واضح کیا گیا ہے۔